السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود نے قنوج میں 3 روز قیام کیا اور راجہ کورا کو نصیحتیں کرنے کے بعد میرٹھ کے قلعے کو فتح کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا۔ اگرچہ میرٹھ کا قلعہ زیادہ مضبوط نہیں تھا، لیکن محمود نے سومناتھ تک پہنچنے کے لیے یہ منصوبہ بندی کی تھی کہ راستے میں جس قدر بھی چھوٹی بڑی ہندو سلطنتیں ہوں انہیں بے دریغ تباہ و برباد کر دیا جائے، تاکہ وہ اپنی فوجی طاقت کے ذریعے سلطان غزنی کی منصوبہ بندی میں خلل انداز نہ ہو سکیں۔ نتیجتاً محمود اپنا لشکر جرار لے کر میرٹھ کی طرف بڑھا۔ اس شہر کا راجہ ہردت افواج غزنی کے حملے کی خبر سن کر کسی جنگل کی طرف فرار ہو گیا۔ فرار ہونے سے پہلے ہردت نے قلعے کو اپنے چند معتبر سرداروں کے حوالے کر دیا تھا، مگر یہ برائے نام محافظ قلعے کی نگہبانی نہ کر سکے۔ مجبوراً انہوں نے سلطان غزنی کی خدمت میں 2,50,000 روپے اور 30 ہاتھی پیش کر کے اپنی جانوں کی سلامتی کا سودا کر لیا۔ محمود نے میرٹھ کے سپاہیوں اور عام باشندوں کو اس عہد کے ساتھ اپنے پرچم کے سائے میں پناہ دے دی کہ وہ سب کے سب اپنی آخری سانس تک سلطنت غزنی کے وفادار رہیں گے۔ میرٹھ کے قلعے کی فتح کے بعد سلطان محمود قلعہ مہاون کی طرف بڑھا۔ یہ قلعہ دریائے جمنا کے کنارے پر واقع تھا۔ جب اس قلعے کے حاکم راجہ گل چند کو یہ اطلاع ملی تو وہ ایک ہاتھی پر سوار ہو کر دریا کے پار اترنا ہی چاہتا تھا کہ غزنی کے سپاہی اس کے سر پر جا پہنچے۔ پھر کوئی راہ فرار نہ پا کر شدید عالم مجبوری میں راجہ گل چند نے پہلے تو شمشیر سے اپنی بیوی اور بیٹے کے سر کاٹ دیے، پھر وہی خون آلود تلوار اپنے پیٹ میں اتار لی۔ سلطان غزنی کی اقبال مندی کا وہ عجیب زمانہ تھا کہ حریف فرما روا یا تو اس کا نام سنتے ہی فرار ہو جاتے یا پھر معمولی سی مزاحمت کے بعد خودکشی کر لیا کرتے تھے۔ محمود کے ایک سپاہی نے بھی موت کا ذائقہ نہ چکھا اور راجہ گل چند اپنے دردناک انجام کو پہنچ گیا۔ مہاون کے قلعے سے بے شمار مال غنیمت سلطان کے ہاتھ لگا۔ دوسری قیمتی اشیاء کے انبار کے ساتھ 80 کوہ پیکر ہاتھی بھی اس کی ملکیت کے طویل و عریض دائرے میں شامل ہو گئے۔ ان فوجی مہمات سے فارغ ہونے کے بعد سلطان محمود نے ہندوستان کے مشہور شہر متھرا کی طرف توجہ کی۔ والی غزنی نے بہت سے لوگوں کی زبانی یہ روایتیں سنی تھیں کہ اس علاقے میں متھرا نام کا ایک شہر آباد ہے، جسے اہل ہنود شری کرشن کی جنم بھومی ہونے کے باعث زیادہ متبرک خیال کرتے ہیں، کیونکہ ہندوؤں کے نزدیک کرشن جی بھگوان کے اوتار ہیں۔ اس لیے متھرا کے خزانوں میں بے شمار دولت جمع ہو گئی ہے، اور یہاں ایسی عجیب و غریب اشیاء موجود ہیں کہ جو صرف دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ جب سلطان محمود نے متھرا پر حملہ کیا تو یہ شہر راجہ دہلی کے زیر انتظام تھا۔ مجاہدین اسلام کا خیال تھا کہ دہلی کا راجہ اتنی آسانی سے اپنی کسی دشمن کو اس شہر مقدس پر قابض ہونے نہیں دے گا، مگر اس وقت لشکر غزنی کے یہ تمام اندازے غلط ثابت ہو گئے۔ جب راجہ دہلی خاموشی کے ساتھ متھرا کو پامال ہوتے دیکھتا رہا، یہ سلطان غزنی کے جلال و جبروت کی زندہ دلیل تھی کہ محمود کسی رکاوٹ کے بغیر اس طرح متھرا پر قابض ہو گیا جیسے وہ اپنے گھر میں داخل ہو گیا ہو۔ سلطان نے کسی پجاری یا شہری کو قتل نہیں کیا، مگر ان تمام صنم خانوں کو مسمار کر دیا جو صدیوں سے شہر متھرا کے چاروں طرف آباد تھے۔ محمود کو ان بت قدوں سے بے شمار زر و جواہر حاصل ہوئے۔ متھرا کی بلند عمارتوں اور مندروں کو دیکھ کر والی غزنی حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ سلطان کی حیرت کا اندازہ اس خط سے ہو سکتا ہے جو اس نے فتح کے بعد غزنی کے بعض امیروں کو تحریر کیا تھا۔ سلطان نے اپنے اس مکتوب میں متھرا کی تاریخ بیان کی ہے۔ اس شہر میں 1000 بلند ترین محل ہیں، جن میں سے زیادہ تر سنگ مرمر کے بنے ہوئے ہیں، اور مندروں کی تعداد کا کیا ذکر کروں کہ میں ان کے اندر رکھے ہوئے بتوں کو توڑتے توڑتے تھک گیا ہوں، مگر ان کا شمار نہیں کر سکا۔ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی با اختیار شخص اس قسم کی عمارتیں بنانا چاہے تو ممکن ہے کہ لاکھوں اشرفیاں خرچ کرنے کے بعد 200 سال کے طویل عرصے میں بہت ہی چابک دست، مشاق اور ماہر معماروں کے ذریعے یہ کام انجام دیا جا سکے۔
سلطان محمود کے ہاتھ آنے والے مال غنیمت میں سونے کے بنے ہوئے 5 طویل قامت بت بھی شامل تھے۔ ان بتوں کی آنکھوں میں نادر و نایاب یاقوت کے ٹکڑے جڑے ہوئے تھے، جن کی قیمت دربار سلطانی کے جوہر شناسوں نے 50,000 زر سرخ متعین کی تھی۔ ان بتوں میں سے ایک بت کے ماتھے پر یاقوت سرخ جڑا ہوا تھا، جس کا وزن 400 مثقال تھا۔ جب یہ بت توڑا گیا تو اس کے اندر سے تقریباً 1.5 من سونا برآمد ہوا۔ سونے کے ان 5 بتوں کے علاوہ چھوٹے بڑے 100 بت اور بھی تھے، جو خالص چاندی کے بنے ہوئے تھے۔ ان بتوں کو توڑ کر جس قدر چاندی حاصل کی گئی، وہ مقدار میں اتنی زیادہ تھی کہ انہیں 100 اونٹوں پر لادنا پڑا۔ بت شکنی کے فرائض سے شبہ دوش ہونے کے بعد سلطان محمود نے متھرا کی مشہور عمارتوں کو آگ لگا دی اور پھر اس شہر میں 20 روز قیام کر کے اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ 20 روز قیام کے دوران سلطان محمود کو مقامی لوگوں نے بتایا کہ اس شہر کے قریب ہی دریا کے کنارے کنارے 7 قلعے آباد ہیں، جو اپنی بلندی اور مضبوطی کے لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ سنتے ہی محمود نے اس طرف رخ کیا اور بڑی آسانی کے ساتھ ان قلعوں پر قبضہ کر لیا، کیونکہ یہاں کا حاکم افواج غزنی کے حملے کی خبر سنتے ہی انتہائی بدحواسی کے عالم میں فرار ہو گیا تھا۔ سلطان نے ان قلعوں کے اندر آباد بت خانوں کو بھی دیکھا۔ پجاریوں کے بقول ان بت خانوں کی بنیاد 4000 سال قبل رکھی گئی تھی۔ سلطان نے یہاں کے بتوں کے ساتھ بھی حسب سابق وہی سلوک کیا اور بے اندازہ مال غنیمت لے کر قلعہ منج کی طرف بڑھا۔ قلعہ منج کی حفاظت کے لیے فرائض راجپوت انجام دے رہے تھے۔ یہ ہندو جانباز لشکر غزنی کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اس لیے قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے۔ سلطان محمود نے قلعہ منج کا محاصرہ کر لیا اور مسلسل 15 روز تک قلعہ کشائی کی مختلف تدبیروں پر عمل کرتا رہا۔ سخت محاصرے کی وجہ سے آمد و رفت کے تمام راستے مسدود ہو کر رہ گئے تھے۔ پھر جب محافظوں کو یہ احساس ہو گیا کہ مسلمان فتح حاصل کیے بغیر نہ جائیں گے، تو ان میں سے اکثر نے قلعے سے اتر کر اپنی جانیں برباد کر ڈالیں۔ کچھ سپاہیوں نے غلامی کی لعنت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو بھڑکتے ہوئے شعلوں کے حوالے کر دیا، اور جو لوگ باقی بچے وہ قلعے کا دروازہ کھول کر شمشیر بکف باہر نکل آئے۔ اگرچہ یہ راجپوت سپاہی تعداد میں بہت کم رہ گئے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے مسلمانوں سے مردانہ وار مقابلہ کیا اور انجام کار سب کے سب مجاہدین غزنی کے ہاتھوں مارے گئے۔ قلعہ منج کے محافظ اپنی عادت اور فطرت میں بڑے عجیب لوگ تھے۔ ان میں سے جب کوئی سپاہی زخمی ہو کر زمین پر گرتا تو خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی شاہ رگ کاٹ لیتا۔ اس خون ریز مارکا آرائی میں سینکڑوں مجاہدین غزنی بھی شہید ہوئے تھے۔ جب سلطان محمود نے منج کے قلعے پر مکمل غلبہ حاصل کر لیا تو اسے یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ محافظ سپاہیوں میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہیں بچا تھا۔ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں اور ہر سمت خون ہی خون تھا۔ والی غزنی نے بے شمار جنگیں لڑی تھیں، مگر آج تک موت اور بربادی کا اتنا گہرا سناٹا نہیں دیکھا تھا۔ دور تک دشمنوں کی بکھری ہوئی لاشیں دیکھ کر سلطان محمود بے اختیار پکار اٹھا تھا۔ بے شک یہ آزادی کے متوالے بڑے غیرت مند اور جانباز تھے، مگر افسوس غلط تعلیم و تربیت انہیں ابدی ہلاکت کے راستے پر لے گئی۔ کاش یہ کچھ دن صبر سے کام لیتے اور کھلی آنکھوں سے آنے والے کا انتظار کرتے کہ ان کی تاریک اور غلام بستی میں نئی روشنی اور آزادی کا سفیر پہنچنے ہی والا ہے۔ لیکن نوشتہ تقدیر کو اللہ کے سوا کون مٹا سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ اس کے بعد سلطان محمود نے قلعہ چند پال کا رخ کیا۔ راجہ چند پال نے یہ دیکھ کر کہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنا عبث ہے، فضول ہے، راہ فرار اختیار کی۔ چند پال اپنے بیوی بچوں اور بیش قیمت جواہرات لے کر قریب کی پہاڑیوں میں روپوش ہو گیا۔ سلطان محمود نے کار آمد چیزوں پر قبضہ کر لیا اور باقی ساز و سامان کو آگ لگا دی۔ اس کے ساتھ ہی قلعے کی تمام عمارتیں بھی نظر آتش کر دی گئیں، تاکہ چند پال واپس آئے تو ایک مدت دراز تک اپنی مملکت کی تعمیر نو کرتا رہے۔ قلعہ چند پال کی فتح کے بعد
والی غزنی نے قریب ہی کے ایک اور راجہ چند رائے کی سرکوبی بھی ضروری سمجھی۔ اگرچہ فوجی اعتبار سے چند رائے کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ ایک مغرور اور سرکش حکمراں تھا۔ سلطان غزنی کی بے پناہ طاقت کو محسوس کرنے کے باوجود چند رائے نے محمود کے سامنے ابھی تک سر اطاعت خم نہیں کیا تھا۔ راجہ چند رائے کے پاس ایک انتہائی طاقتور اور کوہ پیکر ہاتھی تھا جو پورے ہندوستان میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ سلطان محمود نے کئی بار اس بے مثال ہاتھی کو منہ مانگے داموں خریدنے کی کوشش کی تھی، مگر راجہ چند رائے نے ہر مرتبہ والی غزنی کو ایک ہی جواب دیا تھا: میں اپنی سواری اور دوسری پسندیدہ چیزوں کو فروخت نہیں کرتا۔ اگر کبھی ایسا وقت آیا کہ مجھے ان چیزوں سے محروم ہونا پڑا تو میں یہ زیادہ پسند کروں گا کہ اپنی ان محبوب اشیاء کو اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کر ڈالوں۔ سلطان محمود کو راجہ چند رائے کا یہ جواب بہت گیراں گزرا تھا۔ اگر وہ عاقبت نااندیش حکمراں اپنا ہاتھی سلطان کے ہاتھوں فروخت کر دیتا تو یقینی طور پر محمود کے غضب سے محفوظ ہو جاتا، لیکن چند رائے کی ذلت اور بربادی کے دن قریب آ چکے تھے۔ اس لیے والی غزنی نے صرف ایک ہاتھی کی خاطر اپنی فوجوں کو یلغار کا حکم دے دیا۔ راجہ چند رائے افواج غزنی کا کیا مقابلہ کرتا؟ وہ تو مجاہدین اسلام کے قدموں کی دھمک سن کر ہی بھاگ کھڑا ہوا اور اپنے پڑوسی حاکم راجہ چند پال کی طرح اپنے بیوی بچوں کے ساتھ پہاڑوں میں جا چھپا۔ سلطان محمود نے چند رائے کے قلعے کو مکمل طور پر تاخت و تاراج کرنے کا حکم دیا اور بعض خدمتگاروں کو اس کام پر متعین کر دیا کہ وہ اس کے پسندیدہ ہاتھی کو تلاش کریں۔ خدام نے طویل جستجو کے بعد سلطان کو خبر دی کہ راجہ چند رائے ہاتھی کو بھی اپنے ہمراہ لے گیا ہے۔ یہ اطلاع پا کر والی غزنی کو بہت دکھ ہوا اور اس نے اس بات کو اتنی شدت سے محسوس کیا کہ جیسے چند رائے نے ایک مخصوص محاذ پر سلطان کو شکست دے دی ہو۔ اپنی پسندیدہ چیز کے حصول میں ناکامی کے بعد والی غزنی کا غصہ کچھ اور بھڑک اٹھا۔ پھر سلطان نے نیا حکم جاری کیا کہ چند رائے کے قلعے کو آگ لگا دیں، یہاں تک کہ ہر شے جل کر خاکستر ہو جائے۔ ابھی چند رائے کے قلعے میں لگی ہوئی آگ بجھی بھی نہیں تھی کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اتفاق سے ایک رات سلطان کا وہی پسندیدہ ہاتھی فیل بان کے بغیر اپنے تھان سے بھاگا اور محمود کے خیمے کے پردے کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ والی غزنی کے چوبداروں نے بڑی آسانی سے اس طاقتور ہاتھی کو پکڑ لیا اور سلطان کے سامنے پیش کر دیا۔ محمود ہاتھی کے حصول سے مایوس ہو چکا تھا، اس لیے اچانک اسے اپنے قبضے میں دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ یہ ہاتھی کسی محنت اور معاوضے کے بغیر محض تائید خداوندی کے باعث ملا تھا۔ نتیجتاً سلطان محمود نے اس خوشی میں ایک بہت بڑا جشن منایا اور اس ہاتھی کا نام خداداد رکھا اور پھر اپنے ہمراہ لے کر غزنی کی طرف روانہ ہوا۔ جب سلطان محمود دارالحکومت پہنچا تو اس نے حکم دیا کہ اس تمام مال غنیمت کی فہرست بنائی جائے جو اس سفر میں والی غزنی کے ہاتھ آیا۔ فوراً حکم سلطانی کی تعمیل کی گئی۔ حساب کرنے پر معلوم ہوا کہ اس فاتحانہ سفر میں 20,000 اشرفیاں، کئی لاکھ روپے، کئی من سونا چاندی، 50,000 لونڈی غلام اور بہت سی بیش قیمت اور نادر اشیاء سلطان محمود کے ہاتھ آئی ہیں۔ اس کامیاب ترین سفر کی خوشی میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سلطان نے غزنی میں سنگ مرمر کی ایک عظیم الشان جامع مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ پھر جب یہ مسجد تیار ہو گئی تو سلطان نے خانہ خدا کی آرائش کا اہتمام کیا اور قدم قدم پر خوبصورت قندیلیں آویزاں کی۔ بے مثال آرائش اور روشنی کی کثرت کے سبب لوگ اس مسجد کو عروس فلک کہنے لگے۔ جامع مسجد کے ساتھ سلطان محمود نے ایک عالی شان مدرسے کی بنیاد ڈالی اور مدرسے کے کتب خانے میں نایاب اور اعلیٰ کتابیں جمع کی۔ مسجد اور مدرسے کے اخراجات کے لیے بہت سے دیہات وقف کر دیے گئے تاکہ طلباء، مدرسین اور دوسرے انتظامی عملے کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ سلطان محمود کا جامع مسجد اور مدرسے تعمیر کرانا اراکین سلطنت اور دیگر امراء کے لیے مشعل راہ ثابت ہوا اور وہ اپنے فرما روا کی تقلید میں بہت زیادہ پرجوش نظر آنے لگے۔ نتیجتاً ایک مختصر سے عرصے کے دوران غزنی میں بے شمار مسجدیں، درس گاہیں،
سرائیں اور خانقاہیں تعمیر ہو گئیں۔ قنوج کے سفر میں جہاں سلطان محمود کے ہاتھ اور بہت سی نادر و بیش قیمت اشیاء آئیں، وہاں ایک عجیب و غریب مرغ بھی تھا۔ یہ مرغ اپنی صورت اور شکل کے لحاظ سے ایک خوبصورت پرندے قمری سے مشابہ تھا۔ اس مرغ کی خاصیت یہ تھی کہ جس جگہ موجود ہوتا، اگر وہاں کوئی زہر آلود کھانا لایا جاتا تو اس پر شدید اضطراب کی حالت طاری ہو جاتی اور اس کی آنکھوں سے بے شمار آنسو گرنے لگتے۔ سلطان محمود نے اس عجیب و غریب پرندے کو دوسرے قیمتی تحائف کے ساتھ خلیفہ بغداد قادر باللہ عباسی کے پاس بھجوا دیا۔ اس مرغ کے علاوہ ایک عجیب و غریب پتھر بھی والی غزنی کے ہاتھ آیا تھا۔ اس پتھر کی خاصیت یہ تھی کہ کسی انسان کے جسم پر کتنا ہی گہرا زخم کیوں نہیں ہوتا، اگر اس پتھر کو گھس کر لگا دیا جاتا تو وہ زخم فوراً مندمل ہو جاتا۔ سلطان محمود نے 410 ہجری میں ایک فتح نامہ خلیفہ بغداد کی خدمت میں ارسال کیا۔ اس فتح نامے کے ساتھ والی غزنی کے ہندوستان پر کیے جانے والے تمام حملوں اور فتوحات کی تفصیل درج تھی۔ جب یہ فتح نامہ قادر باللہ عباسی کو موصول ہوا تو اس نے اس وقت ایک بہت بڑی محفل منعقد کی اور حکم دیا کہ یہ رقم اللہ کے بندوں کو برسر منبر پڑھ کر سنائی جائے، اور حکم دیا کہ یہ خط اللہ کے بندوں کو برسر منبر پڑھ کر سنایا جائے۔ مملکت بغداد کی عوام نے اس فتح نامے کو سنا تو بے اختیار ان کے سر بارگاہ خداوندی میں جھک گئے اور انہوں نے کفر و ظلمت کی تباہی پر اپنی بے پناہ مسرت کا اظہار کیا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ قادر باللہ عباسی نے جس روز یہ محفل خاص منعقد کی، اس دن بغداد کا ہر بندہ انتہائی خوش نظر آتا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ آج کا دن بھی گویا عید ہی کا دن ہے۔ اس محفل خاص میں اہل بغداد نے اپنے جذبوں کی پوری توانائی اور صداقت کے ساتھ سلطان محمود کی بلند اقبالی اور درازی عمر کے لیے دعائیں کی۔ 412 ہجری میں سلطان محمود کو یہ فکر انگیز خبر ملی کہ ہندوستان کے لوگ کنوج کے حکمراں راجہ کورا کی شدید مخالفت پر اتر آئے ہیں اور بت پرستوں کی اس طویل و عریض زمین کے گوشے گوشے سے اس پر لعنت و ملامت کی سنگباری کی جا رہی ہے۔ راجہ کورا پر دوہری فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ اس کا بڑا جرم یہ تھا کہ وہ اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا تھا۔ دوسرے یہ کہ راجہ کورا نے سچے دل سے سلطان کی اطاعت قبول کر لی تھی اور وہ ہندوستان میں رہ کر بھی غزنی کے سیاسی مفادات کا نگہبان تھا۔ پہلے مخالفت کا یہ طوفان زیر زمین پرورش پاتا رہا، پھر اس طوفان کی شدت اور تندی و تیزی نے زمین کا سینہ چاک کر ڈالا۔ ہندو مذہب ترک کر دینے کے جرم میں کالنجر کے راجہ نندا نے کنوج پر حملہ کر دیا۔ کنوج کی عوام کی اکثریت ابھی تک ہندو تھی، اس لیے راجہ کورا اپنے سپاہیوں کی سازش سے محفوظ نہ رہ سکا، اور پھر کنوج کے سپہ سالار امر سنگھ نے اسے دھوکے سے قتل کر دیا۔ راجہ کورا کے خلاف برپا کیے جانے والے اس طوفان کی ابتدائی خبریں سنتے ہی سلطان محمود کنوج کے حکمراں کی مدد کے لیے غزنی سے روانہ ہو چکا تھا، مگر راجہ کالنجر نے طویل فاصلے کے باعث اس مہلت سے فائدہ اٹھایا اور اپنے دیوتاؤں کے باغی کا کام تمام کر دیا۔ سلطان محمود نے راستے میں کورا کے قتل کی خبر سنی تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، اللہ میرے دوست کی مغفرت کرے۔ پھر دوران سفر ہی سلطان محمود کی امامت میں راجہ کورا کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ پھر سلطان محمود انتہائی غیظ و غضب کے عالم میں راجہ نندا سے کنوج کے نو مسلم حکمراں کورا کی موت کا انتقام لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھا۔ جب اہل اسلام کا لشکر دریائے جمنا کے کنارے پہنچا تو راجہ انند پال کا بیٹا جے پال ثانی، جو کئی بار محمود سے شکست کھا چکا تھا، راجہ نندا کی مدد کے لیے سلطان کے راستے کی دیوار بن گیا۔ اس وقت دریائے جمنا میں طغیانی آئی ہوئی تھی۔ پانی گہرا ہونے کے سبب محمود کے لشکر کے لیے دریا کو پار کرنا، دریا کو عبور کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ہر شخص موجوں کی سرکشی دیکھ کر دریا عبور کرنے میں پس و پیش سے کام لے رہا تھا۔ بالآخر محمود کے 300 خاصے کے غلام اپنی جانوں پر کھیل کر دریا پار اتر گئے اور اس وقت دشمن کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ جب راجہ جے پال ثانی کے سپاہی رات کی تاریکی میں گہری نیند سوئے ہوئے تھے اور کسی کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا
کہ اس طوفانی موسم میں سلطان کے لشکری دریا پار کر کے حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے۔ پھر جب راجہ جے پال ثانی کی صفوں میں انتشار برپا ہوا اور ہر طرف سے زخمی ہونے والے سپاہیوں کی چیخیں بلند ہوئیں تو سلطان محمود کے دوسرے جانثار بھی ایک ایک کر کے دریا میں اتر گئے اور پھر شدید کشاکش کے بعد اپنے ساتھیوں سے جا ملے۔ پھر صبح ہوتے ہی سلطان غزنی اپنے مخصوص فوجی دستے کے ساتھ جمنا کے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا۔ والی غزنی نے حیران نظروں سے دیکھا کہ اس کے جانبازوں نے گہری تاریکی کے باوجود میدان میں ہر طرف دشمن کی لاشوں کے انبار لگا دیے ہیں۔ سلطان محمود کو شامل جنگ پا کر راجہ جے پال ثانی اپنے چند خاص مصاحبوں کے ساتھ میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔